بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے۔ آج 11 ربیع الاول تھی، اب تو شام ہو چکی ہے اور 12 ربیع الاول کا بابرکت دن کا آغاز ہو چکا ہے، بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور اس دن کے صدقے ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرمائے ہمیں، اور نور بری برساتوں میں ہمیں بھی کچھ سماعتیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرمائیں۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے، کل ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اسلامی امارات نے 21 سال بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ امریکیوں نے 21 سال پہلے افغانستان میں مداخلت کی تھی، اور آج اس حوالے سے ایک تقریب کا آغاز کیا گیا اور افغانستان میں اس کو ایک بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں افغان حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سمیت مختلف لوگوں نے شرکت فرمائی۔ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان کے حقائق کو نہ جانتے ہوئے افغانستان پر حملہ کر دیا اور یہاں سے ہار کر بھاگ گئے، لیکن پھر بھی افغانستان حکومت کے دروازے اچھے تعلقات کے لیے ہر ایک ملک کے لیے کھلے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے ناسمجھی میں افغانستان پر حملہ کر کے افغانستان میں سیاہ دن کا آغاز کر دیا، لیکن اسلامی امارات نے اس سیاہ دن کو اسلام کی روشنی سے ایک روشن دن میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے اتحاد کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی ہمارے ملک کو چھوڑ کر واپس بھاگ گئے، اور ہم ہر اس چیز کا خاتمہ کریں گے جس سے ہماری قوم میں منافقت اور تقسیم کی ہوا پروان چڑھے۔ وزارت امر بالمعروف کے وزیر شیخ محمد خالد حنفی صاحب نے اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام تر معاملات کے باوجود ہمارے حوصلے جواں ہیں اور ہماری تمام تر توجہ اپنے مقاصد کی تکمیل پر ہے۔ منسٹری آف واٹر اینڈ انرجی کے ایڈوائزر ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب نے اس موقع پر کہا کہ امریکیوں نے افغانستان میں ایک ایسی شکست کھائی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک فکری دھچکا لگا ہے اور ابھی بھی انہیں افغانستان کی سمجھ نہیں آئی اور افغانستان کو پہچاننے میں بہت دیر لگے گی۔ صوبہ بلخ کے دارالخلافہ مزار شریف میں اسلامی امارات کے تعاون سے ایک کاٹن فیکٹری کا افتتاح کیا گیا، وہاں اسے کھول دیا گیا باقاعدہ طور پر، اور اس فیکٹری پر $2 ملین سرمایہ لگا اور یہاں پہ کاٹن کی پروسیسنگ کا کام کیا جائے گا۔ اس فیکٹری کا کام کے دوران ایک دن میں 70 کلو کاٹن کو پروسیسنگ کے عمل سے گزارا جائے گا، اور اس کی اوپننگ سے اس کے بننے سے 100 سے زائد لوگوں کو نوکری کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اسلامی امارات نے اپنے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ داروں کو ہر قسم کے مواقع فراہم کر رہی ہے تاکہ اسلامی امارات ترقی کریں۔ صوبہ پکتیکا میں زلزلہ کے آنے سے جو نقصان ہوا اس کے بعد حکومت کی طرف سے 1200 گھر زلزلہ متاثرین کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے بتایا کہ اس کا کام مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ آنے والے سرد موسم میں سے پہلے امکانات ہیں کہ اس کام کو مکمل طور پر اس قابل ان مکانات کو بنایا جا سکے گا تاکہ وہاں پہ لوگ رہ سکیں اور لوگوں کو رہنے کے لیے یہ مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ افغان وزارت دفاع نے بتایا کہ 113 مجاہدین نے جوائنٹ ملٹری ٹریننگ کمانڈ سے گریجویشن ٹریننگ کورس مکمل کیا، جس میں انہیں پروفیشنل ٹریننگ فار روڈ کلیئرنس اور کمبوٹ ٹریننگ دی گئی۔ اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمانڈر آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ الحاج مولوی عبدالجبار صدیقی اور کمانڈر آف ملٹری جوائنٹ ٹریننگ مولوی محمد ہاشم حذیفہ اور مختلف ذمہ داران مجاہدین نے شرکت فرمائی۔ اس کورس میں 66 مجاہدین 3 ماہ کا پروفیشنل ٹریننگ اینڈ انٹرنیشنل ہموی اور رینجر کورس کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 47 سپاہیوں نے 2 ماہ کا روڈ کلیئرنس کورس مکمل کیا ہے۔ اس کے اختتام پر تمام تر جو گریجویٹس ہیں ان کو کیش انعامات دیے گئے ذمہ داران کی طرف سے، اور انہیں ان کے جابز لیٹر دیے گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زردان صاحب نے بتایا کہ کابل کے ڈسٹرکٹ 5 ڈسٹرکٹ میں دیوان میں پھولوں کے گچھے میں مائن بم رکھا گیا
سڑک کے ایک کنارے پر، اور جب یہ بم اس وقت بلاسٹ ہوا جب ایک کوسٹر وہاں سے گزری اور اس وقت بلاسٹ ہوا، جس سے 3 شہری زخمی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اس معاملے میں ملوث لوگوں کی جانچ پڑتال کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ ان کو قانون کے مطابق بھرپور اور بہت جلد سزا دیں گے۔ اسلامی امارات کے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کے ادارہ انویٹیشن اینڈ گائیڈنس کے اقدامات پر اور کابل پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے تعاون سے اس یونیورسٹی میں طالب علموں کے لیے ایک کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں پر سوالات اور جوابات کا مقابلہ کروایا گیا۔ اس تقریب کا مقصد مسلمان طالب علموں میں دین کے اور انبیاء کرام کے زندگیوں کے بارے میں آگاہی ہے، اور اس تقریب پر انویٹیشن اینڈ گائیڈنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بھی خطاب کیا طالب علموں سے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صوبہ ہوسٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مسجد کی تعمیر مکمل ہونے پر اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا، اور اس کی افتتاحی تقریب وزارت داخلہ کے وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب نے کی، اور خصوصی طور پر انہوں نے شرکت فرمائی، اور اس مسجد کے افتتاح پر ہوسٹ کے گورنر مولوی محمد عمری اور پولیس کمانڈر جناب مولوی محبوب شاہ صاحب اور انتظامیہ کے دوسرے ذمہ داران نے شرکت فرمائی۔ اب آپ اس بات کا حساب لگا لیں کہ اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو مندروں کے جو مندر بنانے کے لوگوں کی امیدیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہے کہ ہم مندر بنائیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جا کے گردواروں کا افتتاح کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایسے حکمرانوں مسجدوں کا افتتاح کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسے لوگ جو مندروں کے اور گردواروں کے جذبات رکھتے ہیں اور ان کے لیے بنانے کا سوچیں اور مسجدوں کے اسپیکر بھی بند کر دیں، تو ان لوگوں سے ہمیں کیا امید ہوگی؟ برائے مہربانی آپ لوگ، ہمیں تمام لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے، تاکہ ہمارے بھی جو قائدین ہیں وہ ایسے ہی ہوں کہ جو اسلام کے بارے میں مکمل نالج رکھتے ہوں، تاکہ وہ اسلام کے ذریعے پاکستان کو پروان چڑھائیں اور پاکستان پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرے۔ جزاک اللہ۔